الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں صدیم اسلامک وظائف کی جانب سے ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ جو کہ جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میرے ساتھیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر کسی بھائی یا بہن کا بھلا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا بھی اس نیک کام میں حصہ لگ جائے گا۔ میرے ساتھیوں، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی دعا کے متعلق میرے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس دعائے مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا فرمایا اور فرما دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر کہا کہ کفار آپ کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے ساتھیوں، اگر غور کیا جائے تو جس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا، تو اس حوالے سے ہماری اور آپ کی مشکلات کی تو کوئی بھی اوقات نہیں، یعنی بڑی سے بڑی مشکل بھی اس دعا کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دعا مبارکہ کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو اس دعائے مبارکہ میں مشکلات کی آسانی کے لیے ہزاروں برکات موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی دعا ہے اور یہ دعا پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس دعائے مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ میرے ساتھیوں، اس کا بہت آسان وظیفہ جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ بہت مختصر سا عمل ہے اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جمعہ والے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور خصوصاً رزق کے مسائل کے لیے اس کا وظیفہ بہت کارگر ہے، بہت طاقتور وظیفہ مجرب ہے۔ اس کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اپنے پاک کلمات کے صدقے سے ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔